السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، آپ لوگ کا استقبال ہے اکثیر اکیڈمی پر. ہم لوگوں نے کل کہا ہمارا جو ٹاپک چالو ہے وہ ہے آبادی میں بے تحاشا اضافہ اور ضبط تولید. ٹھیک ہے کہ آبادی میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے، تو اب ہم کیا کریں گے؟ جو ریپروڈکشن ہے، جو تولید ہو رہے ہیں، جو بچے پیدا ہو رہے ہیں، ان کو کیا کریں گے؟ ضبط کریں گے، ان کو روکیں گے. تو ہم نے اس کے بعد ڈسکشن کیا تھا کہ آبادی کس طرح سے بڑھی. پھر کل ہمارا جو ڈسکشن ہوا اس میں یہ تھا کہ کس طرح کی گورنمنٹ نے پالیسیز بنائی، جیسا ہم دو ہمارے دو ہے. پھر اسی طرح سے شادی کی عمر 18 سال ہو گئی لڑکی کی، اور لڑکی کی 21 سال ہو گئی. پھر اسی طرح سے بہت ساری ہے معنی حمل تدابیر، یعنی وہ تدابیر جس کے ذریعے کیا ہوتا ہے ضبط کو تولید کو کیا کیا جاتا ہے، روکا جا سکتا ہے. اس میں ہم نے الگ الگ طریقوں کی بات کی. اس میں ایک جو طریقہ تھا وہ قدرتی طریقہ ہے، دوسرا روایتی ہے، تیسرا رکاوٹی طریقہ ہے، تیسرا آئی یو ڈی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد دوا کے طور پر استعمال ہونے والے انجیکشن. تو ہم لوگوں نے ابھی اس میں جو سب سے پہلی بات کی نیچرل طریقے میں ہم نے بات کی ہے پیریوڈک ایبسٹیننس کی بات کی ہے. اس کے بعد ہم نے بات کی ہے کوئٹس ودرال انٹرپٹس، ایک دوسرا طریقے کی بات کی جس میں انسیمینیشن کے وقت کیا ہوتا ہے، جو قضیب ہے اس کو ماحول سے باہر نکال کے جو اسپرم ہے اس کو باڈی سے باہر ریلیز کرے گی. پھر ایک اور طریقہ ہم نے کہا کہ لیکٹیشن ایمنوریا. اس کنڈیشن میں کیا ہوتا ہے کہ جب تک ماں بچے کو دودھ پلاتی رہے گی تب تک اس کے جسم میں حیضی دور کیا ہوتا رہے گا، نہیں آئے گا. تو اس سے بھی کیا ہو سکتا ہے، اوویولیشن کا عمل نہیں ہوگا. پھر اسی طرح سے ایک اور ہم نے کہا کہ کچھ دوائیں وغیرہ ہیں ان کا بھی استعمال کیا جاتا ہے. پھر ہم نے ایک جو رکاوٹ طریقہ ہے بیرئر کی بات کی، تو اس میں کل ہم نے بات کی تھی کہ کانڈوم ہے، اس میں ڈائفراگم ہے، سروائکل کیپس ہے، واؤلس ہے، اس کی بات کی. پھر اس کے بعد ہم نے ایک مؤثر طریقے کی بات کی تھی جس کو کہا جاتا ہے انٹرا یوٹرائن ڈیوائس، IUD، انٹرا یوٹرائن ڈیوائس. اور اس انٹرا یوٹرائن ڈیوائس میں ہم نے کہا کہ 3 طرح کی ہوتی ہے. ایک وہ جو کوئی دوا نہیں چھوڑے گی یا ریلیز نہیں کرے گی، دوسری وہ ہے جو کیا ہے کاپر ریلیز کرے گی، کاپر کو چھوڑے گی، اور تیسرا وہ ہے جو ہارمون ریلیز کرے گی، ہارمون کو چھوڑے گی. اور ان تینوں کا مقصد کیا ہے؟ ان تینوں کا مقصد یہ ہے کہ ایگ اور اسپرم، یعنی جو نطفہ ہے اور جو بیضہ ہے، اس کے بیچ میں کیا نہ ہو، انٹریکشن نہ ہو، یہ ایک دوسرے سے نہ ملے، تاکہ آگے جو فردر ڈیولپمنٹ کے پروسیس ہے وہ نہ ہو. اس کے لیے پھر ایک اور ہم نے کل بات کی تھی کہ کچھ پائلز ہوتی ہے یا پلس ہوتی ہے، پائلز نہیں، پلس ہوتی ہے، گولیاں ہوتی ہے، ان کا بھی کیا کیا جاتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے کیا کیا جائے، پریگننسی کو، حمل کو روکا جائے. اس کی ایک مثال ہم نے دیا تھا کہ سہیلی. اور آپ کو یاد ہوگا یہ سہیلی جو ہے یہ کون بنایا تھا؟ CDRI لکھنؤ، ہے نا، CDRI لکھنؤ. اس کے معاملے میں کل بھی میں نے کہا تھا کہ ایک بات جو سب سے امپورٹنٹ یاد رکھنا ہے کہ یہ جو گولیاں، دوائیں وغیرہ ہے، ان کے معاملے میں جو سہیلی ہے اس کے معاملے میں خاص بات یاد رکھنا ہے کہ یہ غیر اسٹیرائڈ ہے، یعنی نان اسٹیرائڈل ہے. دوسرا غیر ہارمونی ہے، یعنی نان ہارمونک ہوتا ہے. تو یہ بیسک بنیادی پوائنٹس کل ہم نے پڑھے تھے. نا آج ہم اس سے آگے بات کر رہے ہیں. آج ہم اس سے آگے بات کر رہے ہیں. نو کل یہاں پر ہمارا کوئی پوائنٹ نہیں رہا، یہ کل ہو گیا نا. ارے بھائی یہ کل آخر میں ہو گیا. ہاں یہ یہاں تک ہو گیا تھا نا. سہیلی یہ ہفتے میں ایک بار کھانے والی گولی ہے جس کے ضمنی اثرات بہت کم ہوتے ہیں. ہٹ کے کھاتے آپ دونوں کا، ٹھیک ہے نا. اب ایک اور ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں کہ ایک اور ایک طریقہ ہے جس کو کہا جاتا ہے امپلانٹ، تنصیبات. کیا بولا جاتا ہے اس کو؟ امپلانٹ. ہوتا کیا ہے اس میں کہ یہ جو فیمیل ہے یا جو عورتیں ہیں وہ کیا کرے گی، جو پروجسٹوجن ہے، کیا ہے، پروجسٹوجن کو اکیلے، سنگولرلی یا ایسٹروجن کے ساتھ ملا کر بطور انجیکشن یا کھال کے نیچے وہ کیا کر دیں گے، امپلانٹ کر دیں گے. اور امپلانٹ کر کے وہ اس کا کیا کر سکتی ہے، استعمال کر سکتی ہے. تو یہاں دو چیزوں کا وہ یا تو استعمال کریں گے، ایک ہے پروجسٹوجن یا دوسرا وہ اس کو ایسٹروجن کے ساتھ مکس کرے گی اور جو یوٹیرائن وال ہے اس کے نیچے رکھ دے گی، یعنی جو مہبل ہے، جو وجائنا ہے وہاں پر. ان کے کام کرنے کا طریقہ گولیوں کی طرح ہی ہے.
اور ان کے اثر مدت بہت لمبی ہوتی ہے، یعنی ان کے جو اثر ہے، یعنی ان کے اثر کا مطلب کیا ہو رہا ہے، اسپرم کو بریک ڈاؤن کرنے کی، اسپرم کو روکنے کی جو مدت ہے وہ بہت زیادہ ہے، بہت دنوں تک مطلب وہ کیا کرتے ہیں، پروٹیکشن کرنے میں کیا کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ پھر جو پروجسٹروجن ہے یا پروجسٹروجن ایسٹروجن کا آمیزہ ہے یا آئی او ڈی کا جو استعمال ہے، وہ کیا ہوتا ہے، جب مباشرت کا عمل ہوتا ہے یا جو کوائٹس کا عمل ہوتا ہے یا جب مرد اور عورت کا اختلاط ہوتا ہے تو اس کے 72 گھنٹے کے اندر بطور ایمرجنسی مانع حمل کے بہت زور اثر پایا جاتا ہے، یا زور اثر کیا ہوا ہے، پایا گیا ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ انہیں زنا یا اتفاقی غیر محفوظ مباشرت سے ہونے والے ممکنہ حل سے بچانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کیا بات ہو رہی ہے، بات کو سمجھیے کہ اب یہ جو ہے یہ بہت زیادہ مؤثر ہے۔ کیوں مؤثر ہے؟ کہ اگر فار ایگزامپل غیر محفوظ طریقے سے مباشرت ہو جائے اور یا کسی کے ساتھ زنا بل جبر ہو جائے یا کچھ اور طرح کا حرکت ہو جائے جہاں پر حمل نہیں ٹھہرنا چاہیے، تو اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے، 72 آور یعنی 72 گھنٹوں کے بعد بھی اگر اس کو امپلانٹ کر دیں گے تو وہ جتنے بھی اسپرم ہیں وہ سب کیا ہو جائیں گے، مر جائیں گے۔ نتیجے میں یہ ہوگا کہ آگے کوئی فرٹیلائزیشن کا عمل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اس کو یاد رکھیے کہ یہ جو پروجسٹروجن ہے یا جو پروجسٹروجن ایسٹروجن کے آمیزے ہیں یا جو آئی یو ڈی ہے، ان کا جو استعمال ہے وہ مباشرت کے 72 گھنٹے کے بعد بھی ایمرجنسی کے طور پہ کیا ایمرجنسی کے طور پر بھی کیا کر سکتے ہیں، کیا جا سکتا ہے 72 گھنٹے کے بعد، یعنی انٹریکشن کے 72 گھنٹے کے بعد۔ یعنی ایسا سمجھ لیجئے کہ اسپرم تو باڈی میں سیکریٹ ہو گیا، اب اسپرم جب سیکریٹ ہو گیا تو وہ اسپرم ٹریول کرے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی انٹریکشن ہو اس کے 72 گھنٹے کے بعد تک آپ کے پاس ٹائم ہے کہ آپ ان اسپرم کو کیا کر سکتے ہیں، کل۔ تو اس طریقے کو، یہ طریقہ کا وہاں پر کیا کیا جاتا ہے، استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بات سمجھ میں؟ انٹریکشن نہیں ہوا کیسا معلوم پڑے گا؟ اب یہ کب معلوم پڑے گا یا یہ کیسا معلوم پڑے گا؟ تو اب پہلے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ بھائی ڈیلیوری کے یا پریگنینسی کے سمٹم دیکھنے کو ملے گے، نشان دیکھنے کو ملے گے، مارک دیکھنے کو ملے گے، ٹریمرس، وومیٹنگ ایٹسیٹرا، یہ چیز۔ آج کے دور میں کیا ہے، کٹس اویلیبل ہے مارکیٹ میں، یورین کا ڈراپ لو، اس میں ڈال دو، اگر وہ وہاں پر بلو جو بھی اسٹینڈرڈ ہے اگر اس سے میچ کر رہا ہے اس کا مطلب کیا ہو گیا، پریگنینسی ٹھہر گیا۔ لیکن اگر وہ نہیں ہے تو اس کا مطلب پریگنینسی نہیں ہے۔ سمجھا؟ پروجسٹروجن یہ سب کیا ہے، ہارمونس ہے۔ یہ ایسٹروجن یاد نہیں آ رہا ہے کہ ہم لوگوں نے یہ پروجسٹروجن ایسٹروجن یہ آرٹیفیشیل ہارمونس ہے، بنائے ہوئے سینتھیٹیکل۔ ہاں مارکیٹ میں یہ چیزیں ملتی ہے سینتھیٹیکلی، یہ بنائے ہوئے۔ جیسے ہم نے بولا پروجسٹرون یہ کب سیکریٹ ہوتا ہے، جب فرٹیلائزیشن کا عمل ہو جاتا ہے، گریفین فولیکل کارپس لوٹم میں تبدیل ہوتی ہے۔ اب یہ تو سارے کے سارے کہاں سے آئیں گے، تو یہ سب کہاں سے آئیں گے، آرٹیفیشیل، مارکیٹ میں بنائے گئے۔ ہاں میڈیکل پہ یہ ساری چیزیں اویلیبل ہوتی ہے، ہر میڈیکل پہ۔ ارے بھائی میرے ابھی ضرورت ہے کیا، بس ٹھیک ہے نا، اب ادھر دھیان دو۔ سرجیکل طریقے، کچھ طریقے ہیں کیا ہوتے ہیں، سرجیکل طریقے، ان کو کیا کہا جاتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے اسٹرلائزیشن۔ کیا کہا جاتا ہے ان کو، اسٹرلائزیشن۔ بہت امپورٹنٹ ہے، ان کو یاد رکھیے کہ اب ہم جو بات کرنے والے ہیں وہ سرجیکل میتھڈز کی بات کرنے والے ہیں، اور سرجیکل میتھڈز کو دوسرے الفاظ میں کیا کہا جاتا ہے، سرجیکلز۔ سوری بچے نا یار کچھ بھی سوالہ کر دیتے نا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ کیا بولا جاتا ہے اس کو، اسٹریلائزیشن۔ کیا بولا جاتا ہے، اسٹریلائزیشن۔ رک جاؤ بھائی، اپن اور بہت ساری چیزیں بنے گی، ابھی تو دھیان دیں، ٹھیک ہے۔ سرجیکل طریقے کے حساب سے جن کو کیا کہا جاتا ہے، اسٹریلائزیشن، اور اس کا مشورہ عموماً مرد یا عورت ان کو جب دیا جاتا ہے تو بطور آخری طریقے کے دیا جاتا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے تاکہ کسی بھی مزید حمل کو کیا کر سکے، روکا جا سکے۔ مطلب اتنے سارے میتھڈ استعمال کر لیے تب بھی وہ حمل
प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है। अब ये जो तरीका है ये एकदम आखिर में लास्ट में दिया जा रहा है। फिर ये जो सर्जिकल मदाखिलत है ये क्या करती है, गैमेट्स की मुंतकिली पर बंदिश लगा देती है। क्या कर देती है ये, गैमेट्स की मुंतकिली पर, मतलब गैमेट्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएंगे। अब बेसिकली जाना कहाँ है, तो एग को आना है एम्प्यूला, ओवरी से निकल के आएगी ना एम्प्यूला, और स्पर्म को जाना है फैलोपियन ट्यूब यानी अगेन एम्प्यूला। तो अब अगर इस तरह का मेथड अगर इस्तेमाल करेंगे तो उसमें हम क्या करते हैं, गैमेट्स को रोक देंगे, गैमेट्स को मुंतकिली नहीं होने देंगे। तो इस तरह हमल को क्या किया जाता है, रोक दिया जाता है। और जो परसों के दिन तुम बोल रहे थे वही बात यहाँ पर आई है कि मर्द में एस्टरलाइजेशन जो होता है उसके जो तरीके हैं उसको कहा जाता है वेसेक्टोमी। क्या बोला जाता है इसको, वेसेक्टोमी। और औरतों में जो होता है उसको कहा जाता है ट्यूबिक्टोमी। क्या बोला जाता है इसको, ट्यूबिक्टोमी। तो दो तरीके हैं यहां पर याद रखना है स्टरलाइजेशन के जो तरीके हैं। या जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सर्जिकल मेथड्स। उसके दो तरीके हैं। दो तरीके क्या है, एक क्या है, एक है वासेक्टोमी, दूसरा क्या है क्यूबिक क्यूबिक्टोमी। ठीक है, ये कौन सा हो गया, वेसेक्टोमी, और ये हो गया क्यूबिक्टोमी। ठीक है। अब हमने कहा कि जो वेसेक्टोमी है ये वेसेक्टोमी किस में हो रही है, वेसेक्टोमी हो रही है मेल में यानी मर्दों में। और जो ट्यूबिक्टोमी है ये कहां पर हो रही है, फीमेल्स में यानी मादा में, या हम दूसरा उसको बोल रहे हैं औरतों में। ठीक है, इसको याद रखना है। नाउ सबर सबर, नाउ अब क्या होता है, जो वेसेक्टोमी है इसमें क्या होता है, स्क्रोटम पर एक छोटा सा चीरा लगाते हैं, और चीरा लगा के क्या करते हैं, जो वासा डिफरेंस है उस वासा डिफरेंस के एक छोटे से हिस्से को क्या कर देता है, हटा देते हैं, या उसको क्या कर देते हैं, बांध देते हैं। हमने, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि हमारे पास जो ये जो जंगली कुत्ते होते हैं ना, इन जंगली कुत्तों की सर्जरी करते हैं, तो वो आते हैं डॉगी को पकड़ के लेके जाते हैं और बाद में 2-4 दिन के बाद लाके छोड़ देते हैं। तो अगर आपने उस वक्त उसके स्क्रोटम पे थोड़ी सी नजर डाले तो उस स्क्रोटम को उन्होंने क्या कर दिया होता है, काट दिया होता है। स्क्रोटम को काट देने का मतलब क्या है कि जो टेस्टिस है ना, तो स्क्रोटम के अंदर बेसिकली वो क्या करते हैं, एक छोटा सा चीरा लगा दे रहे ताकि अंदर जो भी स्पर्म बनेगा वो क्या होते जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। मतलब अब अगर स्पर्म बन भी रहे तो वो क्या हो जाएंगे, और जिस्म से उसके क्या होते जाएंगे, खारिज। नहीं तो दूसरा क्या करेंगे, जो वासा डिफरेंस है, वासा डिफरेंस मतलब याद आ रहा है, हमने पढ़ा टेस्टिस, टेस्टिस के बाद होता है एपिडाइडर्मिस, वासा एफ्रेंशिया, फिर होता है वासा डिफरेंस, याद आ रहा है ट्यूब लाइक। तो उसको क्या कर देंगे, गांठ मार देंगे। क्यों बांध देंगे, क्योंकि वो नली है जिसके थ्रू स्पर्म क्या होने वाले हैं, वहां से कहा जाने वाले प्रोस्टेट ग्लैंड, याद आ रहा है, सेमाइनल वेसिकल, याद आ रहा है, फिर वहां से वो पेनिस, पेनिस के थ्रू जिस्म से क्या हो गए, बाहर हो गए। तो अब क्या किया जाता है, वासेक्टोमी। तो वासेक्टोमी में क्या करते हैं, जो स्क्रोटम है उसको एक छोटा सा क्या लगा देते हैं, चीरा, मतलब उसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे। दूसरा क्या करेंगे, जो वासा डिफरेंस है उसको एक छोटे से हिस्से को क्या कर देंगे, या तो कट कर देंगे, हटा देंगे, या फिर उसको क्या कर देंगे, बांध दे देंगे। जबकि ट्यूबिक्टोमी में क्या होता है, जो फीमेल है उनमें क्या किया जाता है, जो वजाइना है उस वजाइना के जरिए या फिर शिकम में एक छोटा सा चीरा लगाकर जो फेलोपियन ट्यूब है उस फेलोपियन ट्यूब के एक छोटे से हिस्से को वो उसकी लोकेशन से या तो हटा देंगे या अगेन उसको भी क्या कर देंगे, बांध देंगे। इस तरह से क्या होगा, अब वहां से एग नहीं आ सकता यूटेरस के ऊपर, और यहां पर स्पर्म बनेगा ही नहीं, बनेगा नहीं तो रिलीज नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी यहां पर क्या हो गया, स्क्रोटम को कट कर दिया है या फिर वासा डिफरेंस को पैक कर दिया है, बांध दिया है। नतीजे में ये होगा कि वो ट्रैवल नहीं करेगी। इसलिए इसको कहा जा रहा है एकदम आखिर तरीका,
सर्जिकल तरीका जो होता है ये एकदम आखिर में लाया था, इसको होता है स्टरलाइजेशन। ये तरीके बेहद मौसर है मगर इनको वापस मामूल पे लाना क्या हो गया, मुश्किल। अब अगर फॉर एग्जांपल किसी ने कोई ऑपरेशन वगैरह कर दिया कि यार हमारे पास बहुत सारे बच्चे हो गए, यार खुदा ना खास्ता उनके बच्चे अगर किसी हादसे में मर जाए या कुछ हो जाए खुदा ना खास्ता, अब उनको लगे कि यार हमको तो औलाद चाहिए, अब दोबारा वो सारी चीजें नहीं कर सकते। वही तो बात हो रही है ना, दोबारा ये नहीं हो। क्यों? क्योंकि अब आपने जब उसको कट किया होगा तो कट करते वक्त जो टिश्यूज है वो तो पूरे डिस्टर्ब हो गए होंगे। समझ में आ रहा है? यानी अंदर जो पाइपलाइंस है वो तो सारी डिस्टर्ब हो गई ना, क्योंकि अंदर क्या होती है याद आ रहा है, टेस्टिकुलर ट्यूब, सेमाइनल वेसिकल, वो सब डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट आपने याद रखना है। एक जो मेथड होता है वो क्या होता है, सर्जिकल तरीके, या जिसको हम क्या कहते हैं, स्टरलाइजेशन। जी विरन भाई, ये ऑपरेशन ही है, वो जो ऑपरेशन बोल रहे हैं ना वो यही है। मतलब हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, ऑपरेशन हुआ बोलते हैं। वो ऑपरेशन जो है वो बेसिकली क्या है, स्टरलाइजेशन, या क्या है वो सर्जिकल तरीका। जी ये करने की जरूरत ही नहीं, जब इतने सारे तरीके दिख रहे हो तो ऑपरेशन। हाँ तो ये तो आ जाए ना, ये तो आ जाए। दूसरा, आज इनकी जरूरत पड़ रही है। क्यों जरूरत पड़ रही है? क्योंकि आज हम ये सोच रहे हैं कि यार हमारे पास पब्लिक बहुत बढ़ रही है, पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है। आज से पहले पॉपुलेशन बढ़ भी रही थी तो हमको कोई फिक्र नहीं थी, क्योंकि हमको लगता था कि हम सबको खिला देंगे, पिला देंगे, कपड़े पहना देंगे। और इसीलिए हमारे पास तवक्कल की बात होती है कि भाई हर आने वाला अपने साथ उसका रिस्क लेकर आता है। इसलिए हमारे पास ये कल्चर बहुत कम देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर इस तरह के कानून बने या ये लीगलाइज प्रोसेस हो जाए तो वहाँ पर इस तरह के इश्यूज को जबरन बोलो या गैर जबरन बोलो, जबरदस्ती, तो इस तरह के कानून को अप्लाई किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, जैसा जापान है, जापान में किसी जमाने में इस तरह की चीज हुई थी, लेकिन आज उनके पास बुढ़ापे की जनरेशन ज्यादा है, फिर उनके पास मॉर्टेलिटी रेट कम है, तो उनके जो बूढ़े लोग हैं वो जिंदा है आज। कई बड़ी पॉपुलेशन है, यानी दादा परदादा, और कमाने वाले बंदे एक दो नौजवान हैं। तो आज वहां पर परेशानी है, क्योंकि जो ग्राफ है वो पूरी तरह से क्या हो चुका है, डिस्टर्ब। हाँ मतलब उन्होंने अपने पास पॉपुलेशन नहीं बढ़ना बोल के उन्होंने इस तरह के मेथड्स का यूज किए। नहीं, ओव्यूलेशन तो होता रहेगा ना। अभी यहाँ पर ओवरी को भी कट कर सकते हैं, ओवरी को निकाल दो, या फिर फैलोपियन ट्यूब को। अब ओव्यूलेशन तो होता रहेगा लेकिन एग नहीं आएगा। हाँ बोल भाई। हाँ एनिमल, हाँ इनमें भी ऐसे ही किया जाता है। इनके पास भी क्या किया जाता है, कट कर दिया जाता है। इनके भी जो ट्यूब्स वगैरह होती है उसको क्या किया जाता है, कट किया जाता है। इसका फोटो, हाँ नसबंदी, मेरे को बहुत देर से वो याद ही नहीं आ रहा था। नसबंदी उसको क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसको, नसबंदी। ठीक है, चलिए ठीक है ना। अब इसके ऊपर बाद में बात करेंगे हम लोग कि एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको समझना बहुत जरूरी है। इन सारे ज़ब्ते तौलीद के तरीकों के बाद एक बात और अहम है, ये बताना इंतहाई जरूरी है कि क्या एक मुनासिब माने हमल के तरीके का इंतखाब बहुत इंपॉर्टेंट है। कि आपके जहन में है कि भाई ठीक है हमारे बच्चे नहीं होना चाहिए, लेकिन आप जो मेथडोलॉजी यूज कर रहे हैं उस मेथडोलॉजी का भी सिलेक्शन आपको बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा ना। माने हमल तरीके का इंतखाब और इसका इस्तेमाल हमेशा सनद याफ्ता तबीब या डॉक्टर के मशवरे से होना चाहिए। आमतौर पे हमारे पास क्या होता है, घर में मतलब बड़ों से मशवरा लेके करके इस तरह की चीजों को इम्प्लीमेंट किया जाता है। एक तो ये होता है कि नेचुरल मेथड है तो शर्मा शर्मी की वजह से पूछना होता है। दूसरा ये होता है कि चूंकि एक फ्रैंक कल्चर होता है, बड़े बोलते हैं छोटे सुनते हैं, तो उसकी वजह से भी हो जाता है। लेकिन जब इस तरह के हालात हो जाए कि आपको समझ में नहीं आए कि यार क्या प्रॉब्लम हो रहा है जिस्म के अंदर, दैट टाइम बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि हम डॉक्टर से कंसल्ट करें, उनसे पूछे, एक बेहतरीन तबीब से ये बात पूछी जाए।
ٹھیک ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ تولیدی صحت کو قائم رکھنے کے لیے معنی حمل جو چیزیں ہیں وہ اہم ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ نے معنی حمل چیزوں کا استعمال بر وقت یا صحیح طریقے سے نہیں کیا تو کیا ڈسٹرب ہو جائے گی آپ کی تولیدی صحت؟ مطلب کیا ڈسٹرب ہو جائے گا؟ فار ایگزامپل اووری ہے، اووری کا کام ہے انڈے بنانا یعنی بیضے بنانا۔ اب آپ نے معنی حمل کے جو میڈیسینز ہے، پلز ہے یا اور بھی جو دوسرے طریقے ان کو زیادہ یوز کر لیا تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ فرٹیلیٹی ختم ہو جاتی ہے۔ مطلب اب یہ ہے کہ آپ کی بانجھ پن آنے کے چانسز بھی کیا ہوتے ہیں؟ بڑھ جاتے ہیں۔ اور اگر میل کی طرف سے ہے تو میل کے اندر اسپرم کی کاؤنٹنگ کیا ہو جاتی ہے؟ کم ہو جاتی ہے۔ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر در حقیقت انہیں ایک قدرتی تولیدی واقعات یعنی حمل کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ حقیقت ہے کہ یہ سارے معنی حمل طریقے ہیں جن کے ذریعے ہم ضبط تولید کر لیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قدرتی تولید کے ہم کیا کر رہے ہیں؟ خلاف، یعنی فطرت سے بغاوت، نیچر سے بغاوت کر رہے ہیں۔ تو ایک شخص ذاتی وجوہات کی بنا پر یا تو حمل کو روکنے یا پھر حمل میں تاخیر یا فیصلہ دینے کے لیے ان کے استعمال کے لیے مجبور ہوا ہے۔ اب یہ دیکھو، یہ ایک اور امپورٹنٹ بات ہے کہ ذاتی وجوہات بھی ہو سکتی ہے کہ بھئی کسی کو کچھ پین ہے، تکلیف ہے، ہو سکتا ہے کہ شادی سے پہلے نہ ہو، شادی کے بعد اچانک میں اس طرح کے معاملات ہو گئے ہو، تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پر ضبط کرنا پڑے حمل کے لیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر یہ ہو کہ حمل میں تاخیر ہو جائے، کہ ہو سکتا ہے کہ قدرتی طور پر ہو، نیچرلی ہو کہ بھئی 3 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، 6 سال ہو گئے، حمل نہیں ہو رہا ہے، کوشش جاری ہے، یہ ہاسپٹل وہ ہاسپٹل۔ اور ایک ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس فیصلے کو لینے میں کیا کر دیا ہو؟ بہت استعمال، یا ہو سکتا ہے کہ جو بھی فیصلہ لیا ہو مجبوری میں لیا ہوا ہو۔ تو یہ پاسبلٹیز ہو سکتی ہے۔ یہ اسی چیز کے اوپر ایک اور کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس آج کل جو سوسائٹی ہے اس میں بہت سارے مسائل ہیں۔ ان مسائل میں سے ایک مسئلہ جو ہے وہ حمل میں تاخیر۔ اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں۔ ان وجوہات میں سے ایک جو بڑی وجہ ہے حمل میں تاخیر، یعنی شادی ہو گئی، 5 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، 6 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ سوسائٹی کا یہ ایک بہت ایسا مسئلہ بنتا جا رہا ہے کہ اس کی وجہ سے خاندان کے خاندان ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ شادی ہو گئی، اس کے بعد کنٹینیوسلی وہ پوچھتے رہتے ہیں گھر والے، ادھر کے بھی، باہر نکلے تو دوستہ پوچھتے، ادھر گئے تو وہ پوچھتا، تو اس طرح کے۔ اب آپ بولیں گے سر ہماری عمر نہیں اتنے باتیں کیوں کر؟ اس لیے بول رہا ہوں تاکہ تم لوگ بھی اس بات کو سمجھو کہ جب ہم میچورٹی لیول پہ آئیں گے تو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، تو ہمارے اندر اتنا شعور ہونا چاہیے کہ ہم کس طرح سے اس کو ڈیل کریں۔ ہم ہمارے گھر میں فیملی میں جب اس طرح کے کرائسس شروع ہو تو اس وقت ہم بات رکھیں، بولے کہ ارے یار یہ اس طرح کی چیز سے ایک انسان کی اور ایک جو مادہ ہے، عورت ہے، فیمیل ہے، اس کے دماغ میں کس طرح کے پریشرز، ٹینشن ڈیولپ ہوتے ہیں۔ وہ آلریڈی ایک پریشانی میں ہے، پھر آپ بار بار بول کر اور ان کو کیا کر رہے ہیں؟ ڈپریس کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، خیر ناؤ بلا شبہ بے تحاشا بڑھتی ہوئی آبادی پر روک لگانے میں ان طریقوں کا ایک اہم رول ہے۔ یہ بات کو مان سکتے ہیں کہ ان کا ایک رول ہے، البتہ ان کے ممکنہ مضر اثرات، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ کیا کہ کنٹینیوسلی خے ہوتے رہے، متلی ہوتے رہے، کنٹینیوسلی کیا ہونے کے چانسز ہوتے ہیں؟ پیٹ میں درد ہوتے ہیں، خلاف معمول کیا ہو جائے؟ خون کا آنا ہو جائے، مطلب ایم سی یا میچورل سائیکل کے علاوہ بھی بلیڈنگ اسٹارٹ ہو رہی ہے۔ پھر بے ضابطہ ہیزی خون، یعنی اگین وہی ہو گیا کہ میچورل سائیکل کیا چل رہی ہے؟ ارریگولر چل رہی ہے۔ پھر اسی طرح سے جو سب سے خطرناک ہے وہ ہے بریسٹ کینسر، یعنی پستانی کینسر، جو کہ بہت زیادہ نمایاں نہیں ہے، پھر کو پورے طور پر نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ یعنی بہت آخر میں انہوں نے یہ بات کو بولے کہ یہ جتنے بھی طریقے ہیں ٹھیک ہے، ضبط تولید ضروری ہے، لیکن ان میتھڈ کا استعمال اگر آپ کریں گے تو یہ تو ہو جائے گا، لیکن اس کے مضر اثرات ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اور یہی غلطی ہمارے پاس ہو رہی ہے اور ہوتی ہے سوسائٹی میں، کہ شروعات میں تو اس طرح کے ڈیسیزن لے لیے جاتے ہیں، لیکن جب اس کے بعد ساری ارریگولرٹیز، ساری پرابلم بڑھ جاتی ہے تو پھر اس کے علاج کے لیے بھی سوچا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح کے بہت سارے ایشوز ہمارے سوسائٹی میں آج موجود ہے۔ اس سے متعلق اویئرنیس پیدا کرنا، اس سے متعلق ان کو سمجھانا، یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ ان سب باتوں کے ساتھ کہ یہ جو چیز ہے، یہ چیز بہت آسان نہیں ہے کہ آپ کسی کے سامنے بھی جا کے بات کرو، نہیں، یہ ایک پوشیدہ چیز ہے اور اس کو انہی لوگوں کے درمیان رکھنا چاہیے جو اس کی سمجھ رکھتے ہیں۔
ना समझ बच्चों के सामने या ना समझ लोगों के सामने इस बात को नहीं करना चाहिए। अब आज आपके सामने अगर ये बात हो रही है, इसका मतलब ये है कि इस एज में आने के बाद आप क्या हो चुके हैं, समझदार। समझे? नाउ अब इसके बाद है तिब्बी इस्कात हमल। अभी तक जो बातें हम कर रहे थे कि तौलीद को जब्त कैसे किया जाता है, ठीक है, उसके बहुत सारे रीजंस पे हम बात कर रहे थे। अब एक हम एक्स्ट्रा बात कर रहे हैं कि तिब्बी इस्कात हमल यानी मेडिकल लेवल पे जब टर्मिनेशन किया जाता है प्रेगनेंसी का, किस लेवल पे, मेडिकल लेवल पे, यानी यहां पर उसका जो लॉन्ग फॉर्म है वो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, उसको कहा जाता है एमटीपी। क्या कहा जाता है? एमटीपी, तिब्बी इस्कात हमल। इस्कात हमल का मतलब क्या होता है? हमल गिरा देना। आमतौर पे जो हमारी बोलचाल की जो लैंग्वेज है, बोलचाल की जो जबान है, उसमें क्या बोलते हैं? हमल गिरा देना। अब ये हमल गिरा देने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बहुत सारे अजीब अजीब रीजन यहाँ पर हो सकते हैं, हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। जी इमरान भाई। औरत, हाँ, मोनोपॉस हो जाता है, हैज रुक जाता है। हाँ, तो शुरू उनके बचपन से हो जाता है, यानी हैजी दौर की जब शुरुआत होती है मैच्योर होने के बाद 15-16 साल में वो हैजी दौर स्टार्ट होता और 50 साल में वो क्या हो जाता? खत्म। उसके बाद अब हैज नहीं आएगा, उसके बाद अब उनके अंदर प्रेगनेंसी या डिलीवरी या हमल के चांसेस नहीं। लेकिन हमको तो हमल के मामले में, इसके मामले में ये हमारा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम इतने सालों के बाद, है ना, और कौन है मौलाना? ज़करिया अलैहिस्सलाम, है ना। तो हमारे पास ये है कि भाई वो जो ताकत है वो रब्बुल आलमीन है, वो जब चाहे। लेकिन बायोलॉजिकल लेवल पे हम यहाँ बात कर रहे हैं कि मोनोपस होता है 50, ठीक, 50 की उम्र में क्या होता है? मोनोपॉस होता है, ठीक है ना। हम पेपर वगैरह की सब डिस्कशन बाद में करेंगे लेक्चर के बाद ना। हमारे टॉपिक पे वापस आ जाते हैं कि पूरी मुद्दत से पहले अपनी मर्जी से या इख्तियारी तिब्बी इस्कात हमल को या तरगीबी इस्कात कहते हैं। तिब्बी इस्कात हमल या उसको क्या बोला जाता है? तरगीबी इस्कात। अब तरगीबी क्यों बोला है उसका रीजन मैं आगे बताता हूं। तो आमतौर पे क्या होता है, अपनी मर्जी से या किसी और वजह से, यानी इख्तियारी तौर पे किसी और सिचुएशन में क्या किया जाता है? हमल को जाया कर दिया जाता है, हमल को गिरा दिया जाता है, उसको इस्कात कर देते, खत्म कर देते। नाउ सारी दुनिया में एक साल में तकरीबन 4.5 से 50 मिलियन MTP किए जाते हैं। कितने किए जाते हैं? 4.5 मिलियन से 5 मिलियन, यानी इतने लाखों में, इतने लाखों में, लाखों में, है ना, लाखों में। 4.5 लाख या 4 लाख, 4.5 लाख के करीब क्या होते हैं? MTP होते हैं, यानी इस्कात हमल के मामलात होते हैं, जो साल भर में ठहरने वाली कुल हमल की तादाद का क्या है? 5वां हिस्सा होते हैं। 5वां हिस्सा मतलब अगर 500 है तो 100 की डेथ। तो अगर 5वां हिस्सा यहां पर हम कंसीडर करते हैं, हाँ, मतलब 20 मिलियन अगर है तो उसमें से 5 मिलियन की क्या हो जाती है? इस्कात हमल हो जाती है, ठीक है। फिर बहुत से ममालिक में जज्बाती, अखलाकी, मजहबी, समाजी मसाइल की बिना पर ये जो बात है ये ज़ेर बहस है कि MTP को मंजूर किया जाए और इसे कानूनी दर्जा दिया जाए या नहीं दिया जाए। उसके बहुत सारे रीजन है, जज्बाती तौर पर है, अखलाकी तौर पर है, मजहबी तौर पर है, समाजी तौर पर है। हमारे पास है कि भाई हम ये कहते हैं कि भाई क्या हो कि ये जो रिस्क का मामला ये अल्लाह ताला के हाथ में। समाजी तौर पर ये है कि यार हम इस तरह का मामला कर देंगे तो समाज क्या बोलेगा कि आप तो एक ऐसे बच्चे के क्या है, क्या बोलेंगे, खातिल है, जो बहुत मासूम है। अखलाकी तौर पे हमको खुद अच्छा नहीं लगेगा। जज्बाती तौर पे ये कि हमको क्या होता है? लगाव होता है, तो हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये सारे मसाइल है। तो अब इस बात के ऊपर बहस चालू है कि इसको लीगलाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मतलब अगर कोई इसको करना चाहे तो उसको हम परमिशन देंगे या नहीं देंगे। अब हिंदुस्तान की अगर बात करें तो हिंदुस्तान ने MTP को इसके गलत इस्तेमाल से बचने के लिए कुछ सख्त शराइत के साथ 1970 में कानूनी दर्जा दे दिया। 1971 में MTP को क्या मिला? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। 1971 में
جو MTP ہے یہ کیا ہو گیا؟ لیگل. یہ کیا ہو گیا؟ لیگل. یہ کیا ہو گیا؟ لیگل. یعنی اس کو کیا ہو گئی؟ قانونی حیثیت. اس کو کیا مل گئی؟ قانونی حیثیت مل گئی. اب یہ کوئی بھی قانون کی، لیکن اس کے پیچھے کیا ہے؟ کچھ شرائط ہے. اور اس شرائط کیوں لگایا گیا؟ کیونکہ اس کا کیا نہ ہو؟ غلط استعمال نہ ہو. پھر ایسی جو بندشیں ہیں غیر قانونی اندھا دھند لڑکیوں کی کیا ہوتی ہے؟ جنین کشی. اور ہم کو معلوم ہے کہ ہندوستان کے اندر یا کہیں پر بھی جو دیکھا جاتا ہے تو لڑکیوں کی کیا ہوتی ہے؟ جنین کشی. یعنی ہم نے اس سے پہلے پڑھا ایمنیوسینٹوسس. ایمنیوسینٹوسس کا طریقے کا استعمال کر کے کیا معلوم کیا جاتا ہے؟ سیکس، جنس. اور اگر معلوم ہو کہ یہ لڑکی ہے تو اس کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ مار دیا جاتا ہے. تو اسی جو جنین کشی ہے اس جنین کشی کو روکنے کے لیے یہاں پر کیا کیا گیا ہے؟ اس طرح کی بندشیں لائی گئی ہے. پھر اور بھی بہت زیادہ اہم ہے جو ہندوستان میں بہت بڑی ہوئی آبادی یا بتائی جا رہی ہے. یہ جو پروسیس ہے اس کی بڑی ہوئی تعداد ہے. بہت زیادہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ ہندوستان میں ہوتا ہے یا کیا جاتا ہے. لوگ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. اس کے بہت سارے ریزنز ہیں لیکن وہ سارے ریزن بہت کھوکھلے ہیں. بہت کھوکھلے. یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک. ہاں عمران. تو وہی بولے نا غلط ہے نا. ہو جاتا. ٹھیک ہے نا. اب سوال یہ آتا ہے کہ MTP کیوں؟ یہ جو میڈیکل ٹرمینیشن آف پریگنینسی ہے اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو بظاہر اس کا جواب ہے غیر مطلوبہ حمل سے چھٹکارا جو اتفاقی غیر محفوظ مباشرت کی وجہ سے ہو. جو اتفاقی غیر محفوظ مباشرت کی وجہ سے ہو جائے یا مانع حمل کے ناکام ہونے سے یا زنا بالجبر سے ہو جائے. اس دوران میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ MTPS. ٹھیک ہے. پھر یہ MTPS ایسے معاملات میں بھی لازمی ہوتے ہیں جہاں پر حمل کے جاری رکھنا ماں، جنین یا دونوں کے لیے ضر رساں ہوتا ہے. ضر رساں مطلب نقصان دہ. کیا ہوتا ہے؟ نقصان دہ. فار ایگزامپل بیبی ہے اس کا ڈیولپمنٹ ہی نہیں ہوا. جنین یعنی ہم نے کہا کہ 3 مہینے کے بعد ان کے یہ آرزو آ جاتا ہے، دل آ جاتا ہے. پھر اس کے بعد ان کے دماغ کا ڈیولپمنٹ ہے، ان کے اسپائنل کارڈ ہے، ورٹیبرل کالم ہے. اگر یہ کہیں پر کیا ہو جائے صحیح طریقے سے ان کی افزائش نہ ہو، ان کا ڈیولپمنٹ نہ ہو یا یہ نہیں بنے تو اب اس دوران میں کیا ہوگا کہ اب اس بچے کو دنیا میں لانا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس کمی کے ساتھ زندگی گزارنا ہے جو کہ پاسبل نہیں ہے. یا پھر یہ ہے کہ وہ جنین سروائیو نہیں کرے گا یا وہ بچہ ہے بہت دنوں تک زندہ نہیں رہ پائے گا. یا پھر یہ ہے کہ وہ بچہ اگر ہوتا بھی ہے تو اس کی وجہ سے اس کی ماں کو بہت سارے کیا ہوں گے؟ تکلیف ہو سکتے ہیں، نقصان ہو سکتا ہے، جان کا خطرہ ہو سکتا ہے. تو ماں یا بچے دونوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے یا اس جنین کے لیے یا پھر ماں کے لیے. اس دوران میں پھر MTP کی کیا کی جاتی ہے؟ اجازت دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح کے کچھ کیسز ہیں جہاں پر MTP کیا جاتا ہے؟ لازمی ہو جاتے ہیں. ان کا وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ استعمال ہوتا ہے. جی ہاں یہ اس کے لیے وہاں پر جا کے پرمیشن وغیرہ بہت ساری چیزیں رہتی ہیں. ہاں بھائی مجبوری میں ہوں گا نا کبھی کبھی. نہیں 9 مہینے کے بعد تو بیبی آ جائے گا نا رے. اس سے پہلے 6-7 منتھ تک ہی معلوم پڑ جاتا ہے. ایون دو 3 منتھ تک ہی معلوم پڑ جاتا ہے کہ یار یہ ڈیولپمنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اب دیکھو یہاں بات آ رہی ہے اس کی. ٹھیک ہے. MTP جو ہوتا ہے یہ پہلے 6 ماہی کے دوران، 6 ماہی کا مطلب ہے ٹرائمیسٹر، یاد آ رہا ہے ہم نے پڑھا، مقابلتاً محفوظ مانے جاتے ہیں. یعنی اگر کچھ ایشو ہو جائے تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ MTP اسی وقت سجیسٹ کی جاتی ہے جب ابھی وہ 6 ماہی دوران ہے. 6 ماہی مطلب 12 ہفتوں کے درمیان کی بات ہے، یعنی حمل کے 12 ہفتوں کے اندر. پھر دوسرے 6 ماہی کے اسقاط بہت زیادہ خطروں سے بھرے ہوتے ہیں.
یعنی وہاں پر تو کیا ہو چکا ہوگا، اس بیبی کے بہت سارے پارٹس بن چکے ہوں گے۔ پھر ایک پریشان کن رجحان جس کا مشاہدہ ہوا ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ زیادہ تر ایم ٹی پی اے غیر قانونی طور پر غیر سند یا ایسے پیشہ ور لوگوں سے ہاتھوں انجام دیے جاتے ہیں۔ غیر سند یافتہ پیشہ ور لوگوں کے ساتھ کیا ہوتے ہیں، ان طرح کے میتھڈ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اس کا نقصان کیا ہوگا، جو نہ صرف غیر محفوظ ہوتے ہیں بلکہ مہلک بھی ہو سکتے ہیں۔ مہلک کا مطلب ہے کہ جان کا کیا ہو سکتا ہے، خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر یاد رکھنا ہے ہم کو کہ یہ جو ایم ٹی پی ایس ہے، یہ ایم ٹی پی ایس زیادہ تر 6 ماہی کے دوران ہی سجیسٹ کیے جاتے ہیں۔ اب اگر اس کے بعد سیکنڈ ٹرائمسٹر میں اگر اس کی کوشش کی جائے تو وہاں پر بہت زیادہ ڈیفیکلٹیز ہونے کی کیا ہوتی ہے، چانسز ہوتی ہے۔ پھر اگر یہ ایسے لوگوں کے ہاتھ سے کیا جائے جو کو غیر سند یافتہ پیشہ ور ہے، یعنی ان کا بزنس ہی ہے، تب بھی وہاں پر کیا ہو سکتے ہیں، چانسز ہو سکتے ہیں کہ وہاں کیا ہو، نقصان ہو یا تو سیدھا موت ہو جائے۔ ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا خطرناک رجحان کیا ہے، دوسرا ایک اور خطرناک رجحان یہ ہے کہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے اس کی جنس کا تعین کرنے میں جو ایمنیوسینٹوسس ہے، کون سا عمل ہے، ایمنیوسینٹوسس ہے۔ اب اس ایمنیوسینٹوسس کے تھرو کیا ہوگا، اس ایمنیوسینٹوسس کے ذریعے کیا ہوگا، تو ہم یہ کہتے ہیں جی ایمنیوسینٹوسس کا کیا ہوگا، غلط استعمال ہوتا ہے۔ یعنی اس ایمنیوسینٹوسس کا استعمال کر کے کیا کیا جائے گا، یہ معلوم کیا جائے گا کہ اس کا جنس کیا ہے، اور جب یہ معلوم ہو جائے گا کہ وہ لڑکی ہے تو اس کو کیا کر دیا جائے گا، ایم ٹی پی ایس کر دیا جائے گا، یعنی میڈیکلی وہ جو پریگننسی ہے اس کو ٹرمینیٹ کر دیں گے، توڑ دیں گے، روک دیں گے۔ پھر ایک اور چیز ہے، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، اگر جنین مادہ پایا جائے تو ایم ٹی پی کیا جاتا ہے۔ پھر ایک اور یہ ہے کہ یہ جو طریقہ ہے یہ مکمل طور پر کیا ہے، قانون کے کیا ہے، خلاف ہے۔ یعنی اس طریقے میتھڈولوجی، جیسا ہم نے پہلے بھی اس سے پہلے بات کی کہ ایمنیوسینٹوسس کو بند کیا گیا، یا ایمنیوسینٹوسس کی پرمیشن ہر کسی کو نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس کا غلط استعمال ہونے کے چانسز زیادہ ہے۔ کیا غلط استعمال ہوگے کہ وہ جو جنین ہے اس کا اگر ان کو جنس معلوم ہو جائے تو بہت زیادہ چانسز ہے کہ وہ دختر خوشی یعنی لڑکیوں کی موت کا باعث بنتے ہیں۔ ایسے اقدامات کو روکنا چاہیے کیونکہ یہ نوجوان ماں اور جنین دونوں کے لیے کیا ہوتے ہیں، خطرناک ہوتے ہیں۔ پھر ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ غیر محفوظ مباشرت اور غیر قانونی اسقاط میں موجود خطرات سے بچنے کے لیے مؤثر ذہن سازی کی ضرورت ہے، اور ساتھ ہی صحت کی نگہداشت سے متعلق زیادہ سہولتیں مہیا کرنے سے غیر صحت مند رجحان کیا ہو سکتا ہے، پلٹ سکتا ہے۔ یعنی یہ ایم ٹی پی کے معاملے میں جو سب سے آخری بات ہے کہ ہمارے پاس جو چیزیں بہت اہم ہے وہ کیا ہے کہ غیر محفوظ مباشرت کے نقصان کیا ہے، پھر غیر قانونی اسقاط حمل کے نقصانات کیا ہے۔ اگر یہ لوگوں کو معلوم رہے گے تو لوگ کیا کریں گے، ان برائیوں سے کیا کریں گے، بچنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ایسا نہیں رہے گا تو پھر کیا ہوگا، وہ ان برائیوں میں الجھتے چلے جائیں گے، اور پھر ان کے جو مہلک اثرات ہے وہ ہم کو سوسائٹی پر زیادہ دیکھنے کو ملیں گے۔ ہاں، اب اگر کسی نے اس طرح سے اگر حرکتیں کیا اور وہ پکڑا گیا تو پھر ان کو جیل ہے، ان کو اماؤنٹ وغیرہ ہے، جرمانہ وغیرہ ان کو کیا کرنا ہوتا ہے، ادا کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ کل ہم جنسی طور پر منتقل ہونے والی بیماریوں کی بات کریں گے، اور اس کے بعد بانجھپن انفرٹیلیٹی کی بات کریں گے، اور اس طرح سے یہ ہمارا سبق کیا ہو جائے گا، کمپلیٹ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو کل ہمارے پاس شاید کل کا ہی دن ہے، کل ہمارا سبق پورا کمپلیٹ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ کسی کا کوئی سوال ہے کیا؟ اللہ اکبر، اکثر بیٹا میرے کو یاد ہی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ یاد سے بھیج دیتا ہوں، میرے ذہن میں ہی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، چلیے دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔